آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے. میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو. آج ظاہر ہے کہ آپ کا دن ہے، آپ گفتگو کریں گے اور ہم سنیں گے اور تھوڑے بہت جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلے ایک اچھی خبر. کل ہم نے سوات میں جو بے چینی جاری تھی چیک پوسٹوں کے حوالے سے کہ وہاں لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس پہ ظاہر تفصیلی گفتگو کی تھی، آپ میں سے بہت نے سنی بھی ہوگی. آج اچھی خبر یہ ہے کہ سوات میں جو سول اور فوجی انتظامیہ ہے اس کا مقامی شہری نمائندوں سے سمجھوتا ہو گیا ہے. اس سمجھوتے کے تحت اب سیکیورٹی فورسز کی بجائے پولیس شہریوں سے پبلک ڈیلنگ کرے گی. چیک پوسٹوں کی تعداد میں کمی کی جائے گی. چیک پوسٹ پہ شہریوں کی تلاشی لیتے ہوئے مقامی حساسیت اور پختون روایات کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا جائے گا. تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی مداخلت میں کمی لائی جائے گی اور ان مطالبات کے تسلیم ہونے کے بعد امید ہے کہ حالات بہت بہتر ہوں گے وہاں. اسی لیے سول سوسائٹی نے 25 فروری کو جس احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تھا تو وہ اعلان واپس لے لیا گیا. اچھا، سوس بھی بتا دوں میں جلدی سے کہ ایک تو محسن دعوت جو نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور افتخار فردوس اس کو آپ جانتے ہیں ایکسپریس میں اور ایکسپریس ٹریبیون میں کافی رپورٹنگ کی، پشاور بیورو چیف ہے آئی بلیو ان کے ایکسپریس ٹریبیون کے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور یہ جرگے کی ایک تحریری ڈکلیریشن آئی ہے، اس میں شامل تھا. بس اچھا، ایک کنفیوزنگ خبر بھی آج رہی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، وہ بھی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سوال. چلو صحیح ہے، سوال میں کیلیبری کے بھی سوال عادل وید ہیں ہمارے ساتھ نیو یارک سے. سب سے پہلے السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے بھائی. سر میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں اس شو میں، اور کسی بھی ٹی وی چینل میں، تو مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت مہربانی. بہت نیوٹرل بات کرتے ہیں آپ، کوئی سنسنی نہیں ہوتی آپ کے پروگرام میں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ سر، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا یونائٹڈ نیشنز نے جو ادارہ ان کا جس میں پاکستان کو وہ گرے لسٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، فائٹف کی بات کر رہے ہیں، یہ ہو چکا ہے یا ابھی؟ اچھا یہ میرے بھائی یہ صبح سے کنفیوژن تھی کیونکہ انڈیا میڈیا نے تو پہلے ہی کروا دیا تھا، اور خیال یہی میں تھوڑی تھا. ٹائم لائن دے دوں اس کی پوری ٹائم لائن چلیں، مطلب صبح سے کیا ہوا ہے. ہاں پہلے آپ بتا دیں کہ جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر، انہوں نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال تو دیا گیا ہے، لیکن جون میں اس بات کا فیصلہ ہوگا اور جون تک مانیٹر کیا جائے گا کہ پاکستان جو یو این کی طرف سے بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جس میں جماعت الدعوہ بھی ہے، لشکر طیبہ بھی ہے، ان کے خلاف مزید کیا کارروائی کرتا ہے. ابھی تک جو کارروائی ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ان کے تمام جو ہسپتال ہیں، مدارس ہیں، سکولز ہیں، ہیلتھ سینٹرز ہیں، ایمبولینسیں ہیں، ان سب کو ٹیک اوور کر لیا ہے حکومت نے. اچھا، اس میں بھی تھوڑی سی شرائط و ضوابط لاگو ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے ابھی مبشر بتا رہے تھے، صبح سے ایک رائٹرز پہ ایک سٹوری آئی تھی جو ان نیمڈ سورسز پر تھی. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ بالکل ایسا صحیح ہے. جو ڈاکیومنٹ اپلوڈ ہوئی ہے فاٹف کی ویب سائٹ میں، اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. مفتاح اسماعیل، ابھی میں نے صرف جس بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ٹویٹ ہے کامران خان کی طرف سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے ان کے شو پہ کہا تھا کہ پاکستان پہلے سے ہی گرے لسٹ میں ہے. بائی دا وے، اب میں نے وہ کلپ سنی نہیں ہے، ہم نے ابھی وہ کلپ سنی نہیں ہے، تو ہم اس پہ ڈائریکٹلی کامنٹ نہیں کر سکتے رسپانسبلی. لیکن اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو فرینکلی اسپیکنگ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آپ نے کرنی ہی ہے تو آپ آفیشیلی کریں، آپ ٹاک شو کے ذریعے نہ کریں. لیکن یہ پاکستان کی حکومت، وزارت دفاع نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے بھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں اور ممبر ممالک کو بھی ان بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اندازہ یہی لگ رہا ہے ٹاک شو پہ تو پھر بات تو کر رہے ہو نا یار، ممبر ممالک انہوں نے کہا نہیں، مطلب تو یار وہ بھی تو ہمارے ممالک کا حصہ ہی ہے. مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ایک آفیشیل ڈکلیریشن دینا ہے، ٹکر اور بیپر سے تو نہیں بات ہوتی نا میری جان. صحیح بات ہے، تو یہ عجیب بات ہے. اور اگر خفیہ رکھا جاتے ہیں تو ظاہر ہے جسے گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے شاید اسے بھی نہیں بتایا جاتا. پھر تو خفیہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، پھر تو خفیہ کرنا ہے تو پھر پوری طرح کرو. عاصم یاسین ہیں مانچسٹر سے. خاصے عاصم، ہم تو آپ کے فین ہو چکے ہیں یار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر دس از اے میوچل فیلنگ، تو ہم بھی آپ کے چلو بہت بڑے فین ہیں. اور آج پی ایس ایل ہے تو کوئی کسی نے کال تو کرنی ہی نہیں ہے، تو آپ مطلب جتنا لمبا بولنا ہے بول لیں آپ. آپ ہمیشہ بہتر ہی بولتے ہیں، فرمائیے. سر میں بیسکلی بات کرنا، آپ نے آلریڈی اس موضوع پہ بات شروع کی ہے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں. جیسا آپ نے فرمایا ایک تو کنفیوژن بہت زیادہ ہے، یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں. برکیف عرض یہ کہ تقریباً 3 ماہ پہلے جب میں نے کال ایک وقت کی تھی فیض آباد دھرنے کے موقع پہ، تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم اپنی ریاست کو خود ہی بے توقیر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو دوسرا ہمیں کوئی کیوں سنجیدہ لے گا. صحیح. ہم اس چیز سے قطع نظر کہ ہمارا جو ازلی دشمن اور بھارت اور امریکہ اور فنا وہ تو ایک طرف، ہمارے جو اپنے دوست اور حلیف ہیں وہ بھی ہم کھو رہے ہیں. بالکل. کیونکہ ہم ان سے مسلسل مدد کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی تعلقات میں تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ وہ چلتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک چاہے آپ کا کتنا بھی قریبی دوست ہو وہ غیر مشروط طور پہ آپ کی حمایت کرتا رہے. مجھے اس پہ وہ ہمارے پنجابی کی ایک مثال یاد آتی ہے اردو میں، وہ کچھ اتنا کہ ماں بھی بچے کو دودھ تب دیتی ہے جب وہ روتا ہے، یعنی کہ کچھ کیے بغیر تو اسے دودھ نہیں ملتا، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سارے ملک ہماری حمایت میں کھڑے ہو جائیں. بالکل. اور ہمیں اس سوچ سے بالا ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دنیا پوری ہمارے ساتھ سازش کر رہی ہے. یہ جو خود ترسی کا ایک رویہ ہے جسے ہمیں تھوڑا ترک کرنا پڑے گا، اور برائے کرم ہم سب اگر ان وجوہات پہ بھی غور کر لیں جو ہمیں اس موڑ پہ لے آئیں. بالکل. آصف بھائی، سب کا اپنا جی. آصف بھائی میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں جو اگر آپ کسی سے اور پہ اسی موضوع پہ بات کر رہے ہو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا. ملکہ وکٹوریہ جب مطلب کوئین بنی تو انہوں نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ جی انگلینڈ کے دوست کون ہیں اور انگلینڈ کے دشمن کون ہیں. تو جواب سوچا دوست نے 2 سیکنڈ، اس نے جواب دیا کہ انگلینڈ کے کوئی مستقل دوست نہیں ہے، نہ ہی کوئی مستقل دشمن ہے. اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے انگلینڈ کے مفادات. ہاں تو یہ ٹیکسٹ بک اٹ از اے ٹیکسٹ بک ایگزامپل. دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز، دیر آر اونلی پرماننٹ انٹرسٹس. یہی ہے. تو اگر آپ اپنے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کوئی تو کون رکھے گا. اور صحیح بات ہے، اور اپنا ملک ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے. یار دوسری بات یار کہ اگر یہ فائٹ اپ والی خبر صحیح ہے اور ہمیں گرین لسٹ میں ڈالا ہوا، اچھا پہلے بھی ہم گرین لسٹ میں تھے ایک زمانے میں 2012 سے، اگر یہ دیا ہے تو ہماری ریاست کا یہ بھی حال دو کہ آپ نے دیا کیسے ہے بیپر پہ. ہمیں حد ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے. چلیے فیصل حسین ہے ایک اور ہمارے دوست، انہی اداؤں کی وجہ سے تو فیٹ اپ لسٹ میں. السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بھائی؟ بس ٹھیک ٹھاک. دیکھیے میں آج بھی حاضر ہوں. جی جی یہ اصل ہو رہا ہے پھر بھی. بڑی مہربانی آپ. اچھا دیکھیں یہ FATF کے بارے میں اتنی ہے کہ ہم اس بچے کی طرح ہیں کہ جو پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں ہے اور آخر میں ریاتی نمبر مطلب تھوڑے بہت درسی کی طرح وہ کہتے ہیں نا یعنی گیسٹ پیپر پاس کر کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ٹاپ کر جاؤں گا یا پاس ہو جاؤں گا. تو وہی صورتحال ہے، ہم بیٹھے ہیں اسی طریقے سے. نہیں اس سے میں مزید ایک اور اضافہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ جب فیل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی ٹیچر کبھی مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھی. یہ بھی ہے. چلیے دوسری چیز ایک اور ہے کہ سر نیریٹو کا بھی تو بات ہے. ہمارا جو نیریٹو جنرلی اگر آپ نکال لیں تو پھر آپ نیریٹو تو اتنی جلدی چینج نہیں کر سکتے نا، اور اسی طرح کے پھر مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے وہ سائڈ اپ کرنا ہوتا ہے. فیصل بھائی کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ہم ہی مشکل میں ہیں اور کوئی ملک مشکل میں نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے ہم اس آرٹ میں ایکسل کر چکے ہیں. بات بھی عاصم نہیں سر، کچھ شاعر اور کچھ لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں. یہ بھی ہے جو رومانٹک مزاج کے ہوتے ہیں. ہم دیوداس کو دیکھ لو یار، اگر دیوداس کو ٹی پی نہیں ہوتی تو دیوداس ہٹ نہیں ہوتی ہے نا یار. اچھا ایک اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، بالکل ہمارے ایکشنز بھی ہیں جو موقع دیتے ہیں، لیکن جو یو ایس پاکستان ریلیشنز کا جو گراف نیچے جا رہا ہے، اور کیونکہ یو ایس کی بہت ایک بڑی سے ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں، تو وہ بھی ہر ایک موقع استعمال کریں گے آپ کو آرم ٹویسٹ کرنے کا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ موقع نہ دیکھو. آرٹ یہ نہیں ہے یو ایس کو آپ موقع نہ بھی دیں تو عام ٹویسٹ کر سکتا ہے، انڈیا کر سکتا ہے، افغانستان کر سکتا ہے. آرٹ پتہ ہے کیا؟ آرٹ یہ ہے کہ آپ ایسے مقام پہ لے آئیں سچویشن کو کہ دوست بھی کہیں یار ذرا فیئر انف. اور دوسرا صرف یو ایس نہیں ہے اس میں، بہرحال جرمنی، فرانس، وہ فرسٹ امنگ ایکولز کا سین ہوتا ہے نا یار. بٹ اگین بات تو صحیح. ہاں جرمنی اور فرانس ہمارے دشمن تو نہیں ہیں. وہ نہیں ہے. آصف جدون ہیں ایبٹ آباد سے. السلام علیکم آصف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے بھائی.
آپ کی تعریف کے بعد گزارش یہ ہے جی سر کہ یہ پچھلے 4-6 مہینے سے جو پاکستانی سیاست کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے اس کی اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ ہمیں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے. ایک مقصد یہ بھی بذریعہ میڈیا بتایا گیا ہے. جی جی سر میرا متعین سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی سیاسی جماعت کو سینٹ میں اپنے الیکٹڈ ایم پی ایز کے ذریعے اکثریت حاصل کرنے سے روکنا کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ یہیں کی ڈیموکریسی. سر یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کیا ہے. مسلم لیگ کا یہ حق نہیں ہے نہیں لیکن ایک کہ چیز مباشر اگر آپ کلیئر کر دیں اکثریت مل جائے؟ چلیں بات. دیکھیے میرے خیال میں آصف بھائی جو جیتیں گے وہ ظاہر مسلم لیگ نون کی طرف ہی جائیں گے. تو نانا کرتے ہوئے دیکھیں سینٹ کے کوشچنز پہ خاصے سوالات تھے اور جب یہ فیصلہ بھی آیا تھا سپریم کورٹ کا تو خیال یہی تھا کہ ری اسکیجول ہو جائیں گے یا سسپینڈ ہو جائیں گے اور شاید نہ ہو پائیں. تو گھسٹ کے چل رہی ہے لیکن چل رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ قانونی چونکہ موشگافیاں بار سے کھار تو نکالی جا سکتی ہیں. بس اتنا ہوا ہے کہ کان ڈائریکٹ پکڑنے کی بجائے اب مسلم لیگ نون کو یوں پکڑنا پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوا. اور میرے خیال میں بہرحال لیکن پارٹی تو بننے جا رہی ہے نون لیگ. ہاں نہیں لیکن وہی ہے نا کہ یہ جو سینٹ کی اکثریت تو ان کی رہے گی. صحیح بات. مگر اگر یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں تو اگر یہ سوئچ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ میں تو آج تو سارے دوستوں کے فون آ رہے ہیں پشاور سے بھی. جی ڈاکٹر صاحب داد صاحب ہمارے بہت عرصے بعد. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ صاحبان کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر سر. اچھا عرض یہ کرنی تھی جی کہ with all due undue and more than due respect for our judiciary جی کہ آپ لوگ اکثر خبریں سنتے ہوں گے کہ اسپتال میں مبینہ غفلت یا غلطی کی وجہ سے جی مریض انتقال کر گیا جی اور مریض کے لواحقین نے اسپتال کی ایسی کی تیسی اور ڈاکٹروں کو بھڑکا دیا. اینٹ سے اینٹ بجا سنتے رہتی ہیں نا؟ جی جی بالکل سر. اب میں نے ایک پروگرام میں سنا کہ ہمارے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار چودھری صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو کارکے میں کوئی 86 ارب روپے کا نقصان ہوا. جی سر. ریکو ڈک میں کوئی 11 ارب ڈالر کے جی کلیم ہمارے اوپر ہو چکے ہیں. جی سر. چیز مل آپ روز دیکھتے ہیں کہ وہ نشکاری اس نے روکی تھی تو وہ ہمیں پورے ملک کو کھا رہی ہے. جی سر. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں جا کر جج صاحب کو پکڑوں کہ میری جان کہ تم ایک چیز پر سمجھتے نہیں ہو تو اس نے انگلیاں کیوں مارتے ہو؟ Who the hell are you? اوکے صاحب داد خان پلیز یہاں ہی رک جائے کیونکہ اگر آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے جج کو پکڑنے کا, جج کے پاس طریقہ ہے آپ کو پکڑنے کا. نہیں وہ سابق جج کی بات اچھا سابق تو پلیز ہر جملے کے ساتھ یہ بولے کہ میں نہیں انہوں نے کہا ہے آئی نو لیکن ہر جملے کے ساتھ میرے خیال میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے 3 روز پہلے یہ آبزرویشن دی ہے کہ جناب ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جس سے بعد میں جو ہے نا پینلٹیز بھگتے ہیں ہم انٹرنیشنل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑے انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں آپ کو یاد ہے جب خدم حسین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہاں اسی موضوع پر ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک وکیل نے مطلب یہ وہی کسی کمپنی کے وکیل نے جسٹس صاحب کو کہا کہ جی یہ ہم نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ اپلائی کی ہے اس پروجیکٹ پر. اب ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار تو میرا بھائی ہے میں تمہیں 50% کم میں دے رہا ہوں. یہ ایک ٹیکنیکل اکاؤنٹنگ ٹرم ہے. انہوں نے سنا ہوگا آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے خزانے سے ڈسکاؤنٹ دینے والے. تو یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پھر اگر اربوں کا روپے کو نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا اس وقت ہم سب کر رہے تھے سلوٹ, یہ عوام کی آواز بلند کر رہے ہیں لیکن واٹ لگا دی نا عوام کی تو اور اچھی خاصی لگ گئی عوام کی. کیا یار خزانے کی واٹ تو گھوم پھر کے ہماری ہے نا یار. محمد سعید بھائی ہے جدہ سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سعید صاحب. ہیلو ہیلو. سعید صاحب میرے خیال میں بریک صاحب ہی لے لیتے ہیں یار. یہ تو بریک میں پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. ایک بریک لے لو. ویلکم بیک. کمال قیصر صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ آپ کا پروگرام بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. میں ایک سوال آپ سے کرنا تھا. جی سر.
یہ پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اس حوالے سے سوال کرنا تھا. اچھا میں بتا دیتا ہوں یار. ابھی 6 منٹ پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کامران خان صاحب نے کہا ہے ایک ٹویٹ میں کہ ان کے شو پر مفتاح اسماعیل صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے. لیکن ابھی اسی بریک میں 1.5 منٹ پہلے سلمان مسعود صاحب جو پاکستان کے نیو یارک ٹائمز کے کورسپونڈنٹ ہیں اور کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کی بات ہوئی ہے 3 منٹس اگو مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، پاکستان گرے لسٹ پہ نہیں ہے. تو مجھے اندازہ، میرا بحیثیت رپورٹر اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کو 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ جناب ورنہ ہم جون میں ڈال دیں گے، کیونکہ اگر ابھی بھی ڈال دیتے تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ جون سے ہی ہوگی. تو جو بنیادی بات پہلے کی جا رہی تھی کہ 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا، اس میں پاکستان کو کچھ اور اقدامات لینے ہوں گے جو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں بتائیں گے، اور وہ آ کر کے جو بھی حکومت لے گی اس کے بعد جون میں شاید یہ فیصلہ ہوگا. خاصی چیزیں کل تک کلیئر ہو جائیں گی میرے بھائی. جی ابھی تو سب کچھ گرے ہے. فیض احمد صاحب ہیں کراچی سے. جی ہیلو. جی فیض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کی آواز مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے سر، آپ سنا دیں. جی چلیں میری آواز سنیے گا، میری بات سنیے گا. میں کراچی کے ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا. اچھا. کہ ایک بندے کو 30 سال تک یہ کہہ کر رکھا گیا قوم کے سامنے کہ یہ غدار ہے، اور پھر اسی بندے سے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مدد کے لیے آئیے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ نا بھائی یہ غدار ہے تو اس نے غداری کیا کی، تو کوئی موقف پیش کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جب اس بندے سے پوچھا جائے بھائی تم نے کیا غداری کری، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو سمپل یہ بات تھی کہ قوم نے مہاجر نام پر ہمیں ووٹ دیا تھا، لوگوں نے اپنے ایک جوان بیٹوں کو ہمارے لیے اس تحریک کے لیے پیش کر دیا. بھائی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون 30 سال سے غدار ہے؟ جی میں افاق احمد کے متعلق جو یہ قوم کو بھٹکا کے رکھا گیا، میں وہ نام لے کے بتائیں نا سر، ہمیں کیا پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے غدار کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے غدار ہیں یار، ہمیں کیسے پتا؟ میں یہ سمجھا تھا کہ آپ شاید میری بات کو پہنچے ہوں گے. نہیں اس لیے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں یار. ہم اگر آپ جیسے ہم اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں یار. کون ہے بھائی صاحب؟ افاق کی بات ہے. اچھا افاق احمد کی بات کریں. اچھا اب میرے بھائی اب تو وہ ووٹ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، تو اب تو وہ بات نہیں رہی نا. اور غدار کس نے کہا تھا انہیں؟ یہی لوگ دیواروں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پوری کراچی حیدرآباد کے دیواروں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یونانی دواخانہ چلے جاؤ، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ آپ چلے جائیں گے یار. بھی لکھا ہوتا ہے دل پہ مت لیا کریں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے سانڈے کا تیل سے یہ ہو جائے گا. میں نے کبھی ہوتا تو بس یار اب ٹائم آ گیا. بالوں پہ سانڈے کا تیل نہیں لگا. اچھا آپ نے ٹرائی کیا ہے؟ سن تو لو. بالوں پہ ٹرائی کیا آپ نے؟ بالوں پہ نہیں لگا، یہ مجھے پتا ہے. اچھا ہمارے پروگرام میں بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں یار، آپ مجھے بچنے نہیں دے رہے. ہمارے کالن میں بھی یہ ہوتا ہے ایک واری پھر شیر، ایک واری تو وہ جناب کامران علی صاحب نواب شاہ سے ہمارے ساتھ ہیں. اور میرے بھائی فرمائیے. شادی کے جو افسانے ہیں رنگین بہت ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ سنگین بہت ہیں. ناکام جہاں ہو گئے شیطان ہزاروں، انسان کے بچے وہاں 2-3 بہت ہیں. عمران خان کو شادی کی مبارکباد. اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نواب شاہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اویس لغاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں. اور یہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وی گاٹ اٹ. کامران علی صاحب یہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں ایک دفعہ میں نے خبر پڑھی تھی کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہے؟ تو میں یہ اویس لغاری صاحب سانڈے کے تیل نہیں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، یہ ایسی باتیں کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ تم بات کر سکتے ہو مگر وہ بالوں پہ نہیں لگاتے. میں نے اچھا صحیح ہے یار، ٹھیک ہے یار. خیر لوڈ شیڈنگ میں جو ہے آبادی اور وہ اینی ویز. اچھا پہلا جو ہے شعر سنایا تھا شادی والا وہ ٹھیک تھا، پلے نہیں پڑا، آج پلے نہیں پڑا شعر. نہیں وہ شروعات تو اعلیٰ تھی، پہلا مصرع ٹھیک تھا، دوسرے مصرع میں کہیں وہ کھو گئے. کوئی بات نہیں، میرے خیال میں ان کے پیچھے ان کی بھابھی جو ہے نا وہ چپل لے کر کے اچھے خاصے کھو جاتے ہیں اس طرح کے ماحول میں یار. صحیح بات. بھائی جان اب کون ہے؟ ماجد احمد کی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم ماجد صاحب کراچی سے. وعلیکم السلام جناب. ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ کو فون کیا تھا. فرمائیے.
جناب یہ حج اپلیکیشنز کو جمع ہوئے آج آلموسٹ مہینہ ہو چکا ہے اور تقریباً جو ہے 1 ارب 3 ارب اور آلموسٹ اتنے پیسے گورنمنٹ رکھ کر کے ہمارے اپنے پاس بیٹھی ہوئی ہے. میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے, پچھلے 4 سال سے اپلائی کر رہا ہوں. بالکل. مگر 1 مہینہ ہو گیا, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سنگن نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے اس کے اوپر کہ آئندہ کب یہ مطلب جو ہے نا قرآن اندازی کریں گے. ہمارے احساسات ہیں, ہمارے جذبات ہیں نہیں بالکل آپ گھر کو جانے کے لیے. بالکل آپ لوگ برائے مہربانی پریشان نہیں اس لیے نہ ہو کہ ظاہر ہے کہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے ہزاروں جو لوگ ہیں جو اپلیکنٹ ہیں ان کا مسئلہ ہوگا. اور یہ چونکہ ری جنریشن بھی ہے تو حکومت ظاہر ہے یہ تو نہیں کرے گی نا کہ قرآن اندازی نہ کروائے, پروسیس نہ ہو. لیکن پہلی دفعہ مجھ صاحب اچھا اور حج کے بعد بھی نہیں ہوگا, یہ انیوژول ڈیلے ہوا ہے. میرے پاس بھی 2-3 ایسے کوسچنز آئے تھے فیس بک کے اوپر کہ آپ اپنے پروگرام میں بات کر لیں کہ انیوژول ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں ہم چیک کر لیتے ہیں اوور دا ویکینڈ اور منڈے کو ہم آپ کو بتا دیں. ایک اہم ایشو ہے. ہاں یہ واقعی اہم ایشو ہے کیونکہ اتنا انیوژول ڈیلے آج سے پہلے نہیں ہوا اور بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ ہیں شیراز احمد صاحب ابو دھابی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ہیلو, ابو دھابی سے شیراز بات کر رہا ہوں. جی سر فرمائیے. ہاں جی, یہ FATF کے بارے میں بات کرنی تھی. جی جی کہ چلیں مان لیتے ہیں امریکہ اور برطانیہ تو ہمارے ازلی اور پیدائشی دشمن ہیں. جی جی. لیکن یہ G7 کے باقی 5 ملک ہیں, جرمنی, جاپان, اٹلی, کینیڈا یا فرانس وغیرہ, یہ بھی پاکستان پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام لگاتے ہیں. تو پھر ہماری صفوں میں کون ہے جو ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس ٹیررزم کو فروغ دینے میں؟ اور پھر ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں سعودی عرب اور ہمالیہ سے اونچے اور کیا کہتے ہیں وہ سمندر سے گہرے دوست چین, ان کو بھی اب ہم پہ اعتماد نہیں رہا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے باہر آ سکے؟ اچھا شیراز بھائی, مطلب بنیادی مسئلے تو آپ نے صحیح بیان کیے ہیں, لیکن میں تھوڑی سی تصدیق کر دوں کہ FATF میں جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر 3 ممبر ممالک نے اگینسٹ ووٹ دیا تو وہ موشن آگے نہیں جا سکتا. تو جہاں تک اطلاعات ہیں اور ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, میں بار بار یہ کہوں گا, چین نے سپورٹ کی ہے from what I've heard. نہیں ابھی this is the report, right? وہ یہ تھا کہ چین این وقت پہ ہٹ گیا. ہاں but that is Wall Street Journal. ہاں لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے چین نے سپورٹ کیا تو پھر تو موشن ہی ڈیفیٹ ہو جائے. نہیں ہوگا نا, 3 ہونے ہوں گے. ابھی کنفرم تو نہیں ہے نا, ابھی کنفرم کچھ نہیں. آپ کی بات بھی اسپیکولیٹو ہے, سب کی باتیں اسپیکولیٹو, سب کی باتیں اسپیکولیٹو ہے. تو کل تک انتظار کر لیں یا پرسوں تک کچھ کلیئر ہو جائے گا. انفیکٹ کنفیوژن پہ کنفیوژن ہی ہوتی جا رہی ہے. لیکن ان کی بات میں اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر ضرور دیکھنا چاہیے. اور دیکھو کوئی بھائی بھائی ہوتا نہیں ہے یار, لین دین ہوتی ہے, سیدھی سیدھی بات. اور پھر یہ کہ آپ بھی دنیا کو ایک حد تک ہی بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور بیوقوف بنانے سے زیادہ جب تک دنیا کے آپ سے کام نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے رہتے ہیں. جب نہیں ہوتا تو پھر میں ذرا سے اگر ناراض ہونا چاہوں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ تمہارا صوفہ میرے صوفے سے آج نزدیک کیوں رکھا ہوا ہے. یہ بھی تم نے تو اگر ان کا منہ بند کرانا ہے تو ان کے منہ میں کچھ نوالا تو دینا ہوگا نا سر, ایسے تو نہیں بند ہونے والا. کھانے پہ لے کے جاؤ, میں لے جاؤں گا. چلو کتنا کرو. جناب محمد حسین صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو اسلام آباد. ہیلو جی جی بولیے. ہیلو بھائی اگر آپ ٹی وی بند کر دیں اپنا تو اور تھوڑا سا بہتر بول لیں اونچا تو ہمیں اچھا سنائی دے جائے گا. آپ کو سب کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے. کس کے؟ سر چلا کے بولے سر. اگر آپ لیڈرز ہیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں کہ سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو ہمارے لیڈرز ہیں, میرا خیال ہے. دوبارہ بولیں گے سر؟ کال ڈراپ ہو گئی. کال ڈراپ ہو گئی, پتہ نہیں آج لگتا ہے مطلب یہ کسی نے نا کال ٹیپ تو نہیں ہو رہی. احسن ریاض صاحب ہیں لاہور سے. جی ریاض صاحب. السلام علیکم احسن. السلام علیکم جی, میں احسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی الحمدللہ. پہلے تو آپ کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی زبردست قسم کا پروگرام ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مہربانی.
جی دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے. پچھلے 8-10 سال سے میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہوں لاہور میں. اوکے. تو یہاں پر ابھی رہائش کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ جو وسائل کا رخ ہے وہ انہوں نے لاہور کی طرف موڑ دیا ہے. تو ایک کوائن جو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بیچلرز کی. جی جی. تو ان کو عام طور پہ گھر نہیں ملتا یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جامعات بھی سبھی ادھر ہیں, روزگار کے موقع بھی سبھی ادھر ہی ہیں. تو ایک عام رہائش جس کا مطلب 10-12 ہزار روپے میں مل جانی چاہیے تو وہ اب 20,000-22,000 تک پہنچ چکی ہے. ایک تو یہ چیز تھی کہ, اور دوسری ایک فیصل آباد میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ شروع کی تھی اور بسیز تھیں, وہ کوئی بینک تھا سویڈن کا یا آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. تو اس کے تعاون سے انہوں نے یہاں پہ بسیز کی لانچ کی تھیں. تو وہ زیادہ تر جو وہاں کے انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے ہی وہ بسیز لی تھیں. تو انہوں نے کچھ سال وہ 3-4 سال وہاں پہ چلائی ہیں بسیز. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہٹا کے وہ اپنے پک اینڈ ڈراپ پہ جو ان کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ادھر ان کے پک اینڈ ڈراپ پہ لگا دیے. اور ابھی فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, ادھر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, صرف چنچی ہے, CNG رکشا ہے. اور وہاں پر سفر کی جو ایک بنیادی سہولت ہے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو 3 سے 4 چنچیز بدلنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ وہ بسیں چل رہی ہیں ان روڈز پر, لیکن اس کے اوپر کسی کے اوپر MTM لکھا ہوا ہے, کسی کے اوپر کسی اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کیونکہ آپ کی آواز یقیناً ایوان بالا تک پہنچتی ہے. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, یہاں پر جو بڑا سب سے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا ہی مسئلہ ہے. آئی انڈرسٹینڈ, لیکن مجھے یاد ہے یہ فیصل آباد میں کافی ایشو ہے. اس میں پلاننگ کا بھی مسئلہ ہے. مثلاً پلاننگ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جنگلہ بس ہے, لاہور میں کامیاب ہے, اسلام آباد میں, پنڈی میں بھی کامیاب ہے. ملتان میں انہوں نے جو روٹ دیا وہ ایسا دیا ہے کہ کوئی بیٹھنے نہ پائے, لہٰذا وہ خالی چلتی رہتی ہیں سارا دن. اچھا ایسا ہے؟ ہاں ایسا. اور میرا خیال ہے کہ خاصا بھاری روزانہ نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن وہ چل رہی ہیں. فیصل آباد جو کہ میرا خیال ہے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے نا, اور لاہور کے بعد انڈسٹریل ہب ہے, کمانے والا شہر ہے. وہاں جنگلہ بس کی ضرورت ہے, لیکن وہاں یہ حالات ہیں جو آپ نے ابھی سنے. اس کی ٹافی وہ 2018 میں دیں گے. ہاں کہ یہاں ہو جائے گی. ہاں یہ ہوتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں پورک بیرل پروڈکٹس امریکہ میں نا, کہ مطلب صرف اپنی ایک کنسٹیچوئنسی یا ووٹر کو خوش کرنے کے لیے دیکھو یہ بنا. نہیں فیصل آباد بھی ملتان کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ جو چل رہی ہے فیصل آباد کی چیز وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہے. جی اگلا کالر شبیر حسین ہیں کراچی سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیسے ہیں شبیر بھائی؟ اللہ کا شکر ہے سر. فرمائیے. گزر رہی ہے سر. گزر رہی ہے جی حکم. اچھا میں کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں سر. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اپنے یہ تقریباً اپنے پنجاب گورنمنٹ اور اسلام آباد سرکار کی تو جو ہے وہ تقریباً زبردست کر ہی دیا ہے. ایک صاحب نے پورا ہو ہی گیا زبردست. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے یہ سندھ سرکار سائنس سرکار کی بھی زبردست ہوگی یا نہیں ہوگی, اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کے حالات کیا درست رہیں گے نہیں رہیں گے؟ پہلے کبھی درست تھے سائیں تو چلے گئے میرے بھائی کب کے. نہیں سائیں تو سائیں ہے نا, وہ سندھی سرکار تو سائیں کہلاتی ہے نا. اچھا سائیں, اوور آل سرکار کو آپ سائیں کہہ رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں اب 2 ہی مہینے رہ گئے ہیں اور الیکشنز کا سما بن جائے گا تو تب یہ آٹومیٹیکلی. تب آپ ایسا کیجئے گا, پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالتے ہوئے دبردوس کر دیجئے گا. ہاں غضنفر علی زرداری صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تینوں دوستوں کو, بھائیوں کو میرا سلام. اچھا ہر سال ایک حیدرآباد میں لاہوتی میلہ ہوتا ہے جس میں اپنا وسعت اللہ بھائی تو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بار میں وسعت اللہ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 جو دوسری ناچیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی ذرا ساتھ لے آئیں, تو صوفی رنگ میں یہ بھی ذرا ڈل جائیں ہمارے ساتھ. ایک کی تو میں ضمانت دے سکتا ہوں, دوسرے کے چچا کے بھائی کی شادی جو ہے وہ اچانک آئے گی اور اس وجہ سے وہ نہیں آ پائیں گے, لہٰذا ان کی طرف سے معذرت. اب مطلب کھلی محفل میں ذلیل کرنا ہے. اے طاہر لاہوتی. ایسا ہے یار, ٹھیک ہے. تو آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ جائیں گے یار؟ اب مطلب میں بریک میں بتاؤں گا آپ کو یار. زاہد عمر صاحب ہے قصور سے. السلام علیکم زاہد.
وعلیکم السلام جناب. میں ایف اے ٹی ایف کے سلسلے میں جو آپ کے پروگرام کافی بات ہوئی اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. کو ایک تھا مراسی تھا, اس کا بیٹا جو تھا وہ نافرمان تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی جا میں نے آگ کیا. تو مراسی کا بیٹا کہتا کر دے ابا آگ, نہ پلیٹ ڈال دی, نہ چمچہ ڈال رہا ہے. پاکستان کا جو حال ہے وہ تو مطلب جن ملکوں نے جو پابندی لگوا رہے ہیں وہی ہمارے ڈونر ہیں, انہوں نے دینا وہ نہیں دیں گے, ہم کیا کر لیں گے. صحیح بات. اور میرا خیال پہلے بھی پاکستان گئے جس میں رہ چکا ہے, اب بھی رہ رہے ہیں. کیا میں تو کہتا ہوں سختی آئے, ہمیں کچھ احساس ہو کہ ہم کس مطلب گڑھے میں رہ رہے ہیں, کس حالات میں رہ رہے ہیں, کتنے اندھے ہیں ہم لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہمیں مڑ کے ان سے پوچھنا ضرور چاہیے تھا, پھر میں نہیں سمجھا. ویسے اچھا نہیں مطلب سیریسلی, لیکن میں خیال ہے کہ اگلے ہفتے ہمیں ایک سیریس اور انتہائی بورنگ ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اس کے ایکچوئل اثرات کیا ہوں گے. میرے خیال خورم بھائی کو بلا لیتے, اس کو بٹھا دیتے. میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پابندی لگا رہے ہیں وہی آپ کے سب سے بڑے ڈونر بھی ہیں, تو obviously اس کا امپیکٹ تو ہوگا. نہیں بالکل ہوگا, لیکن اس میں بھی مطلب سکولز آف تھاٹس ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتا نا, بس خرم حسین کو بٹھا لیتے ہیں, وہ ہمیں سمجھا دے گا. اور انہوں نے بڑی اچھی انالوجی دی یار, 4 سوٹے پہلے بھی ہمارے میں 4 ہو. ہاں کیا ہے طاہر حمید صاحب ہے, سحر حمید ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ تینوں حضرات کو بہت بہت مبارکباد, آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام دیتے ہیں, بہت شکریہ. جی دوسرے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ہر موضوع پہ بولتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن آج کل پی ایس پی والوں کو تو ذرا بتائیے, جو اپنے کہے ہوئے الفاظ ہی بھول جاتے ہیں یہ لوگ. ووٹ بینک کس کا ہے, کس کا تھا, کس کا ہے, اور اب اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, کس منہ سے آ رہے ہیں. بقول خواجہ آصف کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, ان کو تو کچھ آتی نہیں ہے. ان کو تھوڑا یہ بات تو کریں ان سے. جی اتفاق کی بات ہے, ہماری آج ہی بات ہوئی ہے, لیکن اس موضوع پر بھی فالو اپ کر لیں گے. نہیں, ان کا اشارہ یہ ہے کہ پی ایس پی کی طرف وہ ایم پی ایس گئے ہیں, وہ اب اسمبلی میں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں وہی حساب ہے کہ عائشہ گل علیہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں, اب نہیں ہیں, لیکن آ کر کے بیٹھ رہی ہیں. لیکن ابھی تم نے دوسرے بھائی کو جواب دیا تھا کہ بس کچھ مہینوں کی بات ہے نا یار. ہاں 3 مہینے رہ گئے ہیں, تھوڑا سا صبر کر لیں, برداشت کر لیں. ہمیں بھی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ بریک لینی ہے. بریک لے لیں, ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. عبدالرزاق صاحب ہیں کراچی سے. جی رزاق بھائی. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بشیر صاحب, درار صاحب, شکریہ, فرمائیے. میری آواز کو پہچان گئے ہوں گے. بالکل سر. آپ جیسے کامران صاحب نواب شاہ والے کو پہچانتے ہیں, شاید ویسے ہی مجھے بھی پہچان رہے ہوں گے. پہچان گئے, قابل احترام ہیں آپ. بالکل شکریہ, نوازش بہت بہت. میرا تو یہی پوائنٹ ہے کہ اب بستر پر لیٹ گیا ہوں, میں جناب ای او بی آئی کی سلسلے میں جو کہتا رہتا ہوں میں, جناب چیف جسٹس نثار صاحب نے ابھی پچھلے 7 تاریخ کو سلائڈ پڑھی تھی میں نے, تو انہوں نے نوٹس لیا ہے. جی بالکل. اور ان کا نوٹس لیا ہے. اب ان سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ایسا کرتے ہیں کہ وہ آرڈر کرتے ہیں کہ بھائی کچھ تو بڑھا دیں. میں 5200 میں کیا کروں گا, میں تو اتنا ہارٹ کا مریض ہوں, اور میرے جیسے اور بھی ضعیف العمر لوگ بیچارے کھانے کے لیے پینے کے لیے ترس رہے ہیں, دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس کا جلد از جلد فیصلہ کر کے ہم غریبوں کی دعائیں بھی لیں. میرے صاحب کو سلامت رکھے. آپ کے اس پروگرام کو میں اتنا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب مثال نہیں ملتی. دوسرے چینل تو بہت ہی کچھ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا پروگرام جان ٹی وی کا جواب نہیں, اس نے ایسا پروگرام پیش کیا ہے جو عوام کی بہت مہربانی. بہت مہربانی رزاق صاحب, بس دعا چاہیے آپ کی, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس معاملے پہ جلدی فیصلہ کریں. یقیناً بڑھنی بھی چاہیے انشاءاللہ. شفقت علی صاحب ہیں لڑکانہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ہوں سر. یہ نواز شریف کی نااہلی سے لے کر جو یہ انشاءاللہ جیل میں بھی جائے گا, کیا یہ غریب عوام کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. سارا دن ہیڈ لائن سن کر ہم تھک گئے, یہ بریکنگ نیوز وہ بریکنگ نیوز, کچھ حل ہی نہیں ہو رہا. کیسا فائدہ چاہ رہے ہیں آپ شفقت صاحب؟
یہ کوئی مہنگائی جو ہے یہ کم ہو جائے نا, کوئی کرپشن پہ ضابطہ دو آ جائے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے. غریب عوام کے لیے تو کچھ ہو نا, کو پاکستان کا جو غریب عوام سارا دن ٹی وی دیکھ رہا ہے, ہر گھنٹے کی نیوز دیکھ رہا ہے, بریکنگ نیوز دیکھ رہا ہے. میرا بھائی تو مجھے ریموٹ کرکٹ بھی نہیں دیکھنے دے رہا, سارا دن یہ نیوز لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. یار آپ پتہ نا بھائی کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول چھین لیں, اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد یہ ناانصافی ہے یار, چینل دیکھنے بند کرتے ہیں, زندگی سکون. ہاں, اور دوسری بات ہے یار, مطلب کرکٹ تو سال میں ایک دفعہ ہی ہو رہی ہے نا, پی ایس ایل. بریکنگ نیوز تو ہر دوسرے منٹ ہو رہی ہوتی ہے یار, لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ 2 مہینے بعد جو الیکشن 3 مہینے بعد ہونے والا ہے, آپ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو آپ سے وعدہ کرے کہ یار مہنگائی میں کا مسئلہ حل کراؤں گا, اور اس کو پرسو بھی کریں, اللہ کرے, کیونکہ اور غریب کچھ نہیں کر سکتا فرینکلی, لیکن یہ کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کم از کم اس کو مجبور کر سکتے ہیں. سجاد حسن ہیں سیالکوٹ سے, پہلے ان کی کال کٹ گئی تھی, اب دوبارہ مل گئی ہے. بتائیے سجاد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرے بھائی. سر جی میں نے ایک تو بات کرنی تھی, پچھلی دفعہ کی طرح ٹائم پھر ختم ہو رہا ہے. نہیں ٹائم ہے بولے. سر جی یہ میں نے کہنا تھا کہ یہ جو چل رہے ہیں سارے پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کرپشن فری اور کرپٹ لوگوں سے ہمارا معاشرہ جو پاک ہو اور ہمیں اچھے سیاستدان ملیں. بالکل. اور لیکن کیا مطلب کہ یہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کبھی سپریم کورٹ یا ہماری جو عدلیہ یا ہمارا جو دوسرا ایک طاقتور ادارہ ہے, کیا کبھی انہوں نے اخلاقی, وہ عدلیہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے سیاستدانوں کی, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, تو جو عدلیہ نے غلط فیصلے کیے ہیں کبھی کسی نے اخلاقی جرات دکھائی ہے کہ اس کو بھی ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہم سے یار غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی کیئرفل ہونا چاہیے. یہ ہمارا جو دوسرا مطلب کہ طاقتور ادارہ ہے, انہوں نے کبھی, ان کا جو فوجی ترجمان ہے, انہوں نے کبھی کہا ہے کہ جی جو مارشل لا لگے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ ساری اخلاقیات جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے ہی آگے بچتی ہیں, انہی کا یہ احتساب ہوتا ہے, سارا کچھ انہی کے لیے ہی ہو رہا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اس میں کیچ 22 سچویشن ہے سجاد, جس کو آپ اس ملک میں کہتے ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے وہ نہیں غلط کر رہا ہے جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ جو باہر کھڑا ہوا ہے, وہ جو چارپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے. سن 55 میں اس نے جو غلطی کی تھی آپ نے اس کا ذکر کیا. آپ کی بات ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں چیف جسٹس نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کوئی 43 ریفرنسز جو ہے نا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے انہیں ڈسپوز آف کیا. ایم ہوپنگ کہ اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا باقی کہہ رہے ہیں وہ جون تک کر دیں, کیونکہ ماتحت عدلیہ میں خاصی کرپشن کی جو ہے گونج اکثر سنائی دیتی ہے, تو اللہ کرے اس میں انہوں نے کیا ہو. جہاں تک فوجی ترجمان صاحب کی بات ہے تو تنقید ہی کر سکتے ہیں, جو اگر ان کی طرف اگر جائز ہو تو بالکل ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ خاصی ہوتی ہے. ہم بھڑاس ہی نکال سکتے ہیں میرے بھائی اس ملک میں, اور فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے. سیاستدانوں سے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو ہم ووٹ دے کر کے لاتے ہیں, اور وہ انہوں نے ہمیں سنہرے خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ جناب الیکشن میں جیتوں گا تو پھر آپ کے لیے رسائی میں بھی ہوتے ہیں یار آپ کی, یہ آرام سے ایگزیکٹلی ریچ میں ہوتے ہیں, آپ پکڑ سکتے ہیں. ہاں آپ نے یہ کیا کیا, فلانا یہ کیا, وہ ڈنڈا تو نہیں ہوتا نا ان کا. محمد وسیم صاحب. جی وسیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے. سر جلدی بات کیجیے گا, 30 سیکنڈز ہے. جی یہ کر رہی تھی کہ ہمیں جو نا یہ پولیس اور یہ اسپیشل برانچ اور ایف آئی اے کو اگر ہم ٹھیک کر لیں نا, یعنی ان کو بالکل اس طرح آزاد کر دیں کہ وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن اور وداؤٹ پوسٹ دیکھے وہ لوگوں کے فیصلے کریں, سنیں, اور یہ نہ ہو کہ سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ یا کسی جج جرنیل کا کچھ لگاتا جو ہے اسے اپروچ کرے. بات بالکل صحیح ہے. بہت معذرت, شو کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیسائز کر دیں اداروں, ورنہ ہمیں ڈرائنگ روم کی سیر کرنی پڑ جائے گی پولیس کی جانب سے. ایک اب وقفے کی بھی بات نہیں ہے, سوری, اب اس ویک کا آخری اجازت منڈے کو آئے.